فیمیل خواجہ سرا خسرا یا زنانہ وہ الفاظ ہیں جنہیں سنتے یا ایسے افراد کو دیکھتے ہی ہمارے معاشرے کے افراد کے چہروں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے، لیکن کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ اس وقت ان افراد کے احساسات کیا ہیں یا ان کے دل پر کیا بیت رہی ہے جنہیں قدرت نے مکمل مرد یا مکمل عورت نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ یہ ادھورے افراد کس طرح ہمارے معاشرتی رویوں اور ناانصافیوں کا سامنا کرتے ہیں، ایسے افراد کو مسلسل نظر انداز کرنے سے ان کے دل پر کیا گزرتی ہے، اس کو کبھی کسی نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کس طرح لوگ اس فیلڈ میں آتے ہیں، کیا پرابلم ہوتی ہے، کیوں یہ فیلڈ چنی جاتی ہے؟ فرسٹ آف آل تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کسی گھر میں ہم جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، جیسے کوئی زنانہ پیدا ہو جاتا ہے یا یونک کہہ لیں پیدائشی خواجہ سرا پیدا ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلے تو اسے فیملی اگنور کرتی ہے، بھائی ہو گئے، بہنیں ہوگی، ایون دین کے ماں باپ، جو لوگ ماں باپ بھی ہیں وہ بھی اسے ساتھ لے جانا یا کسی پارٹیز میں اسے لے کے پھرنا یا فیملیز کی شادیوں میں یا کسی بھی فنکشن میں اسے ساتھ لے جانا وہ اپنی حد تک سمجھتے ہیں۔ بچے کو پیدا ہونے سے پہلے کیا پتا کہ اس میں آیا کوئی فالٹ ہے یا نہیں۔ ایسے اور معذور بچے پیدا ہو جاتے ہیں گھروں میں، کئی مائیں ایسے بچے پیدا کر دیتی ہیں جن کے ہاتھ پاؤں میں ڈیفیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک قدرتی عمل ہے، لیکن ان کو تو قبول کر لیا جاتا ہے، ان کو تو سینے سے لگا لیا جاتا ہے، ان کی خوراک کا ہر بات کا خیال رکھا جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے وہ لوگ گرو اپ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ لیکن واحد یہ ایک روپ ایسا ہے یہ زنانوں کا یا یونکس کا کہ جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف ان سے فیملی کٹتی ہے بلکہ ان کو ضروریات کو بھی اوائڈ کیا جاتا ہے۔ اب کوئی بچے مطلب ایک گھر میں 3-4 لوگ ہیں، 3-4 بچے ہیں یا بھائی ہیں، وہ پیدا ہو کے ان میں ایک زنانہ آ گیا دنیا میں، تو آپ کہیں بھی جا کے دیکھ لیں کہ وہ ان بیٹوں کے لیے خریداری کریں گے، ان بیٹیوں کے لیے خریداری کریں گے، لیکن جب بات اس زنانے کی آئے گی تو اسے اوائڈ کریں گے۔ ایون دین کہ یہاں پہ آ جائے گا کہ گھروں میں آ کے اسے 200-400-500 دیا جا تو وہ اپنی شاپنگ خود کر لے۔ کیوں؟ وجہ وہ آیا وہ اس کا باپ یا ماں نہیں ہے، کیا وہ کوئی اور چیز ہے، کوئی اور مخلوق ہے، کسی سیارے کی اور مخلوق ہے جس نے آپ کے گھر میں جنم لے لیا، آپ اسے اوائڈ کریں؟ دین وٹ، کیوں اوائڈ کرتے ہیں آپ؟ اگر یہ اوائڈنگ ختم ہو جائے، فیملیاں اس چیز کو قبول کر لیں، اپنی اولاد کو قبول کر لیں، تو یہ جو نیو کمرز ہیں یہ کافی حد تک رک جائیں گے۔ یہ نیو کمرز ہیں یا آپ کے چیلز ہوتے ہیں، یہ کس طرح آپ سے رابطہ کرتے ہیں؟ میں تو کسی کی اگزامپل تو دوں گی نہیں، اپنی دوں گی۔ جب میرا اس فیلڈ میں سٹارٹ ہوا، میرا آنا ہوا، تو مجھے میری فیملیز کیونکہ اوائڈ کرتی تھیں، برا بھلا کہتی تھی، کزنز وغیرہ اوائڈ کرتے تھے، اور جتنے ریلیٹیوز ہیں وہ ہر چیز منہ چھپانا، ایک کنی کترا کے گزر جانا، ٹھیک ہے، کوئی ایسا رشتہ یا کوئی ایسی محفل میں نہ بٹھانا جس سے ان لوگوں کو کوئی ٹینشن ہو، کوئی بات بنے، تو وہ چیزیں مجھے اوائڈ کرتی تھی۔ مجھے بازار میں یا آگے پیچھے جب یہ میری فیلڈ کے لوگ ملتے تھے، زنانے ملتے تھے یا خواجہ سرا ملتے تھے، تو میں نے حسرت سے ان کو دیکھنا اور انہوں نے بڑی پیار بھری نظر سے آگے مجھے دیکھنا، وہ جو نگاہ تھی، وہ جو اٹریکشن تھی، اس نے مجھے اپنا قائل کیا۔ آہستہ 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 جب میری ان لوگوں سے سلام دعا ہوئی، میں نے ان کے پاس آنا جانا شروع کیا، تو ان میں ایک پیار بھرا لہجہ تھا، ایک پیار بھرا انداز تھا، جس نے آہستہ آہستہ مجھے اس چیز کا احساس دلایا کہ جتنی دھتکار میں نے اپنی فیملی میں برداشت کی ہے اس سے کئی گنا زیادہ پیار مجھے یہ لوگ دے رہے ہیں۔ جی مجھے 14-15 سال ہو گئے ہیں اور میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں اور بہت اچھا فیل کرتی ہوں۔ میں اس فیلڈ میں 6 سال سے ہوں، اس چیز کا شوق تھا، ٹھیک ہے، اور میں اپنی کسی مجبوری سے میں خود بھی اس فیلڈ میں آئی ہوں، اور میں ایک یہ زنانہ روح تھا اور اسی خواجہ سرا تھا، پھر میں اس فیلڈ میں آ گئی ہوں، ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے میں اس فیلڈ میں ہوں، کوئی مجبوری نہیں تھی، بس اب اس فیلڈ میں ہوں اور اچھا فیلڈ کر رہی ہوں، خوش ہوں اس زنانیوں میں، اپنے جیسے گرو ہیں، سہیلی ہیں، ان میں خوش ہوں۔ جب تک تو اپنے پیرنٹس کے پاس تھی تو اچھا لگتا تھا، لیکن گھر میں ذرا ریزرو رہتی تھی، لیکن اب تقریباً مجھے 6 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں فنکشن کرتے ہوئے اپنی فرینڈس کے ساتھ، تو اچھا لگتا ہے اپنی فرینڈس کے ساتھ رہنا۔ حال ہی میں سپریم کورٹ کی جانب سے خواجہ سراؤں کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے، اس سے انہوں نے سکھ کا سانس لیا ہے اور معاشرتی رویوں میں بھی بہتری کی امید پیدا ہوئی ہے۔
چیف صاحب کے آرڈر کے بعد یہ ہمیں پلس پوائنٹ مل گیا کہ ایک عام آدمی کچھ حد تک، مکمل تو نہیں لیکن کہہ سکتی ہوں پہلے سے کچھ حد تک، وہ رسپیکٹیبل نگاہ سے ہمیں دیکھتا ہے. فیملیز ہیں وہ رسپیکٹیبل نگاہ سے دیکھتی ہیں، ہمارے اہل محلہ ہیں اور لوگ ہیں وہ رسپیکٹیبل طریقے سے بلاتے ہیں، بات کرتے ہیں. پھر جو یہ ملازموں کا سلسلہ تھا اور دوسرا ان سے کافی ٹینشنز رہتی تھیں، فنکشن سے آئے روک لیا، بات بات پہ تنگ کیا، ویسے فضول ٹیکسی میں کہیں سفر کر رہے ہیں، گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں تو اتار لیا، تلاشی کے بہانے گھنٹہ گھنٹہ روڈ پہ کھڑا کر دیا. ان چیزوں سے ہماری جان چھوٹ گئی. اتحاد چودھری صاحب کا جو فیصلہ ہے نا، ان کے فیصلے کی وجہ سے ہم لوگوں کو کچھ ٹینشنیں کم ہوئی ہیں. تو اور پہلے تو بہت زیادہ ٹینشنیں ہوتی تھی کہ لوگ ہماری نہیں تھانے میں نہیں کسی جگہ پہ ہمیں لوگ کچھ جانتے سمجھتے ہی نہیں تھے کچھ بھی. لیکن اب اللہ کا شکر ہے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے. ان کے ہم بہت شکر گزار ہیں چیف صاحب کی کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا اچھا کیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اب اتنی پرابلموں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جو ہمیں مزید کرنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان اور ذہن کی طور پہ ہر طریقے سے ہم بہت پریشان رہتے تھے کہ ہائی کیا ہوگا، ایسے ہوگا ویسے ہوگا. لیکن چیف صاحب نے ہمارے لیے بہت اچھا کیا ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں. جب سے یہ چیف صاحب کا جو فیصلہ تھا انہوں نے وہ ہمیں بتایا ہے ہمارے بارے میں، جو انہوں نے طریقہ کار وہ سارا وہ بتا رہے ہیں، تو یہ سن کے تو بہت اچھا لگ رہا ہے اور اچھا ہم فیل کر رہے ہیں کہ پہلے سے کافی اپنے آپ کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت سیف ہیں. اور یہ تو مہربانی ہے چیف صاحب کی کہ جنہوں نے ہمارے بارے میں سوچا. خواجہ اسراؤں کا کہنا ہے کہ وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے، لیکن ان کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا جاتا ہے اس کے باعث وہ معاشرے میں اچھوت بن کر رہ گئے ہیں. یہ جو اویئرنیس بڑھ رہی ہے آپ لوگوں کے توسط سے، چیف صاحب کے فیصلے کے توسط سے، میڈیا کے توسط سے، یہ اویئرنیس ہم لوگوں میں آہستہ آہستہ اس چیز کو اجاگر کر رہی ہے کہ ہم اچھی زندگی جی سکتے ہیں. اس روپ کو سجا دھجا کے صرف لوگوں کی خوشیوں میں نہیں، ہم اپنی زندگی کو سجا کے بھی کسی اور روپ میں جی سکتے ہیں. رجسٹریشن کا عمل تو جی شروع ہو چکا ہے. پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ مجھ تک ابھی تک کوئی ایسا نہیں پہنچ پائے لوگ، کیونکہ جو نام نہاد ہمارے چند ایک ہیں اوپر آ چکے ہیں لوگ، شاید ان کا یہ خیال ہے کہ جو ان کے ساتھ اٹیچ ہیں رجسٹریشن صرف ان کا حق ہے. لیکن آپ کے توسط سے میں چیف صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ اسے ڈور ٹو ڈور پاسبل بنایا جائے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ان کے لیے امید کی ایک کرن پیدا ہوئی ہے کہ وہ بھی اس معاشرے کا حصہ بننے میں کامیاب ہو جائیں گے اور لوگ انہیں بھی برابر کا شہری سمجھیں گے. یہاں پہ کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، چینج کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی پلیٹ فارم ایسا ملے، جیسے ایز اے بیوٹیشین ان کو کوئی کورس ایسا مل جائے جن سے ان کو عزت کا روزگار مل جائے تو وہ جانا چاہیں گے. ٹھیک ہے، کوئی اچھا ماسٹر ٹیلرز ہے، بوتکس کے کورس ہیں، فیشن ڈیزائننگز ہیں، مطلب ہماری ریلیٹڈ کئی ہماری فیلڈ میں ایسے لوگ ہیں جو اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ بیوٹیشین کرے گا تو وہ بہت بیسٹ ہوگا، اگر وہ بوتیک کھولے گا تو اس سے زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ ان کا ذہن ان کا اس کام میں بہت زیادہ ہوتا ہے. دیکھیں وہ کوئی سیل مین نہیں بن سکتا، کوئی گاڑیوں کا کام نہیں وہ کر سکتا، وہ ایسے کام ٹیلر بن سکتا ہے، بوتیک کھول سکتا ہے، بیوٹیشین بن سکتا ہے، کک بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، گھر کو سجانے والا بن سکتا ہے. وہ ان کاموں کے لیے بہت بیسٹ رہے گا، اس کے علاوہ نہیں. ہاں فی الحال تو ابھی فنکشنز وغیرہ کر رہی ہوں، لیکن نیکسٹ فیوچر پلان میرا یہی ہے کہ کوئی بوتیک وغیرہ اس طرح کا کاروبار ہونا چاہیے تاکہ اپنی باقی کی لائف اس طرح کی اچھے طریقے سے گزاری جائے. کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ یہ کام ہمارے لیے ٹھیک ہے، بس جب تک چل رہا ہے وہ کر رہی ہیں، لیکن فیوچر پلان اسی طرح کا ہے کہ کچھ ہونا چاہیے، اس کام سے ہٹ کے کوئی اور کام کرنا چاہیے، چاہے وہ پارلر کا ہو جائے. این جی اوز ہیں وہ کسی بھی فلاح و بہبود کا کام کرتی ہیں، کسی انسان کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ ہم لوگوں سے رابطے کریں، ہم لوگوں کے مسائل کو دیکھیں، ان کو سلجھانے کی یا بات کرنے کے طریقہ سکھائیں یا زندگی کو بہتر کرنے کا انداز سکھائیں. ان پیرنٹس کے لیے تو میرا یہی میسج ہے کہ جس طرح وہ ان کی باقی کی اولاد ہوتی ہے
وہ ہمیں بھی اپنی اسی طرح اولاد سمجھیں، کیونکہ اس میں میں نہیں کہتی کہ ہم لوگوں کا قصور ہے، کیونکہ یہ پیدا کرنے والی ذات صرف خدا کی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے. اور یہ جو ہمارے اندر روح ہوتی ہے، یہ بچپن سے ہی جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ ہی دنیا پہ آتی ہے، تو اس میں ہم لوگوں کو کوئی قصور نہیں ہوتا. تو پیرنٹس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح ان کی باقی کی اولاد ہے وہ ان کی کیئر کرتے ہیں یا ان کے ساتھ بہت زیادہ ان کا پیار ہے، ہمارے ساتھ بھی ان کا ویسے ہی رویہ اور طریقہ کار ہونا چاہیے جس طرح کہ وہ باقی کے اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں.